السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا سیکنڈ سیشن سٹارٹ کریں انشاءاللہ۔ اس میں سیکھیں گے زبر زیر پیش کے بارے میں اور تنوین کے بارے میں۔ تو یہ انتہائی ضروری، یہ بیسک فاؤنڈیشن لیسن ہے ہمارا آج کا جو سبق ہے، جس میں ہم سیکھیں گے کہ زبر زیر اور پیش کے بارے میں۔ زبر زیر پیش حرکات ہیں، ان کا کام صرف اتنا ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے، ٹیچرز کے اوپر ایک بھاری رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو ہر چیز کو ایکسپلین کرنا اس کے ذمہ ہے۔ تو ہمیں کیا ہے کہ جب بچوں کو پڑھائیں تو اگلا بندہ جو ہے وہ بلینک ہوتا ہے، ہم اس کو غلط پڑھائیں صحیح پڑھائیں یہ ہمارے اینڈ پہ ہے۔ غلط پڑھائیں گے تو آگے جواب دہ ہم نے ہونا ہے، اس نے نہیں ہونا۔ اگر صحیح پڑھائیں گے تو اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اصول جو ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اصول کے اوپر بچوں کو ان کی ایک بنیاد بنائی جائے، فاؤنڈیشن بنائی جائے۔ ہم ان اصولوں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سیکھیں گے، اس کے اوپر کبھی بھی یہ ہے کہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ زبر زیر پیش، ہمارے ہاں زبر زیر پیش کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ عین زبر آ، خا زبر خا، تو جیم زبر جا، تو پھر اس طرح کر کے جو قرآن جب شروع کرتے ہیں تو پھر وہ ہر لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جو کہ مکروہ ہے اور گناہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ بچوں کو یہ چیز جو قرآن سیکھ رہا ہے اس کو آپ ہمیں بتائیں، ہمیں چاہیے کہ ٹیچر سب بتائیں کہ زبر زیر پیش لمبا کرنے والا نہیں ہے۔ زبر زیر پیش کو لمبا نہ کریں گے تو گناہ ہے۔ زبر زیر پیش کو مختصر پڑھیں گے۔ عین زبر ع، خا زبر خا، کاف زبر کا، کاف زیر کی، خا زیر خی، حا زیر حی، قاف زیر قی، غین زیر غی، عین زیر عی۔ اور اس کو دو طریقے ہیں، تین طریقے ہیں اس کو پڑھنے کے، ایک لمبا کر کے پڑھنا، ایک جھٹکے سے پڑھنا، ایک بالکل نارمل پڑھنا جو ایک اس کی مقدار ہے۔ پہلا طریقہ جو لمبا کر کے پڑھتے ہیں وہ تو ہے ہی غلط، اور دوسرا طریقہ جس کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، جیسے عین زبر ع، غین پیش غو، قاف پیش قو، یہ غلط ہے۔ قاف پیش قو، غین پیش غو، حا پیش حو، تو یہ مقدار اس کی ہے، اس سے زیادہ ہم ایکسیڈ نہیں کریں گے۔ اگر لمبا پڑھنا ہے تو اس کے لیے آگے چل کے ایک نیا لیسن آئے گا، تو لہٰذا ہم اس کو اس وقت پڑھیں گے۔ تو ابھی بچے کا جب یہ سبق پڑھائیں تو اس کو ایک کنسپٹ کلیئر کریں کہ زبر زیر پیش کو بچے لمبا نہیں کرنا، اس کی اتنی اچھی پریکٹس ہونی چاہیے کہ وہ سارے لفظوں کو زبر زیر پیش کی اس کے اوپر گرپ ہونی چاہیے۔ اگر وہ جھٹکے کی طرف آتا ہے تو اس کی اصلاح فرمائیں، اگر وہ لمبا کرنے کی طرف جائے گا تو پھر بھی اصلاح فرمائیں۔ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو یہ اس کی عادت بن جائے گی، اور عادت تبدیل کرنے کے لیے آپ کو کئی سال لگ جائیں گے۔ عادت جب بن جاتی ہے اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کے سامنے وہ عادت کو ٹھیک کر بھی لے گا، لیکن جب وہ خود سے بیٹھے گا تو اس کی وہ پہلے والی جو ہیبٹ ہے وہ اپنی اس کے مطابق ہی پڑے گا۔ تو بنیاد اپنی مضبوط رکھیں، کسی کی بنیاد اگر غلط ہے تو اس کو ایکسیسولی، اگر کوئی بندہ لمبا کر کے پڑھ رہا ہے تو وہ دوبارہ آپ کے پاس آیا تو اب اس کو گھنٹوں کی پریکٹس اس کو کروائیں، تاکہ وہ پچھلا اپنا جو ہے وہ اصول کو بھول کے اب نئے طریقے سے اس کے مطابق چلے۔ اب نیا سبق جو ہمارا آ رہا ہے وہ ہے تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ پہلا پوائنٹ یاد رکھیں، ٹیچرز کو بھی یاد ہونا چاہیے، آگے سے اسٹوڈنٹ کو مائنڈ کے اندر بھی یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو ہم نے اس کے اوپر غنہ کرنا ہے۔ اور اس کو کہتے کیا ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کو ایک اس کا مختصر سا نام ہے، اسے کہتے ہیں تنوین۔ تو جب بھی کسی لفظ کے اوپر تنوین آئے تو ہم اس کو وہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ تو اب غنہ کیا ہے؟ تو یہ بچے کو بھی، پڑھنے والے کو، سیکھنے والے کو یہ پہلے بتایا جائے کہ غنہ ہوتا ہے آواز کو ناک کے اندر تھوڑی دیر کے لیے محفوظ رکھا جائے، اور اس کو مثال دیں۔ ایک سٹیل کے جگ لے لیں، ایک کوئی سٹیل کا راڈ لے کے اس کے اوپر ہٹ کریں تو آپ کو ایک تھوڑی دیر تک آواز محسوس ہوگی، اسے غنہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں غنہ جو لوگ کرتے ہیں وہ ہیں من من من، ون بن بن، ون ون ون، فن فن فن، ثن ثن ثن، ذن ذن ذن۔ یہ غنہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیے، غنہ کیا ہے؟ آواز تھوڑی دیر ناک میں رہے گی، اور میم دو زبر من، یہ غنہ ہے۔ میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، اسے غنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ ساری مشق آپ نے بچوں کو تیار کروانی ہے، کیونکہ یہ ٹیچر ٹریننگ سیشن ہے تو لہٰذا ہم اس میں وہی چیزیں بتائیں گے جو ضروری ہیں،
تو اگر کوئی پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو اس کے مطابق اب پورا اپنا سبق پڑھ سکتا ہے۔ آگے ہم چلیں گے تو ہمارا جو اگلا لیسن ہے وہ ہے اس کے بارے میں کہ ہم یہ جو ہم نے ابھی حرکات اور تنوین کو سیکھا، ہم نے ان حرکات اور تنوین کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب جب بچے اس تختی پہ آتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو سارا پکا پکایا ان کے حوالے کرتے ہیں، یعنی کہ خود سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بات یاد رکھیے، اس طرح سے جو ہیں وہ بچے سہل پسند ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی قاری صاحب پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے۔ آپ کہیں جی آپ نے پیچھے سبق پڑھا، زبر کو بھی پڑھا، جی پڑھا، 2 زبر 2 زیر تنوین کو بھی پڑھا، جی پڑھا، اب آپ نے الفاظ کی پہچان بھی کی، جی کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ پچھلا آپ کا جو سبق ہے، آپ کے مائنڈ کے اندر جو ہم نے سیکھا، جو بھی آپ نے پیچھے سیکھا، اس کو سارا جو اپنے دماغ کے اندر سٹور پڑا ہوا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس لفظ کو خود سے پڑھیں۔ ٹیچر صرف ان کی رہنمائی کریں گے، جبکہ ان کو بتائیں گے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حمزہ زبر آ، با زبر با، دال 2 زبر دان، بچے پڑھنا شروع کر دیں۔ تو بچے کے دماغ کو ایکٹیویٹ کریں، اور جو پیچھے اس نے اگر آپ نے اچھا پڑھایا تو اس کا وہ سبق کی اس کی بنیاد اچھی ہوگی، تو وہ آپ کو یہ لفظ خود سے کوشش کر کے بتائے گا۔ تھوڑا ٹائم لے گا، پہلا لفظ میں بھی وہ 5 منٹ میں سیکھے، دوسرا لفظ 4 منٹ میں آئے گا، پھر 3 منٹ میں آئے گا، پھر 2 منٹ میں، پھر 1 منٹ میں، پھر آہستہ آہستہ اس میں امپرومنٹ آئے گی۔ لیکن ساتھ میں اگر وہ بچہ مشکل ہو رہی ہے اس کو، تو ہمیں اس چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ سپورٹ کرنا ہے، بچے کو اکیلے نہیں چھوڑنا، تنہا نہیں چھوڑنا، اس کو سپورٹ دینی ہے، جہاں پہ وہ بچہ ہیلپ لیس فیل کرے اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں ہیں کہ اس کو بتائیں کہ ہم نے پڑھا تھا زبر کے اوپر زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا، تو یہاں کے اس لفظ کو پڑھیں تو حمزہ زبر آ، با زبر با، تو آ اور با بن گیا۔ تو اس سے بچے سے پوچھیں یہ میں نے صحیح پڑھا، وہ کہے گا جی آپ نے صحیح پڑھا، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی بنیاد ہی نہیں ٹھیک، کیونکہ اس کو سکھایا گیا تھا کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ تو بچے کو اس چیز کا عادی بنائیں کہ اس کو کبھی صحیح پڑھائیں، کبھی غلط پڑھائیں۔ جب وہ غلط پڑھے تو اس سے پوچھو کہ اس سے پوچھیں سوال کہ بچے یہ آپ نے غلط کیوں پڑھا، تو اس کے مائنڈ کو، اس کے دماغ کو آپ نے الٹ پلٹ کر کے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے دماغ میں اصول بیٹھ رہے ہیں یا پھر رٹے کے اوپر چل رہا ہے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ استاد ٹیچر کے لیے بڑی یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شروع میں اگر وہ محنت کرے، بچہ پوری زندگی جب قرآن وہ ختم شروع کرے گا تو شروع کرنے سے لے کے ختم کرنے تک وہ خود سے پڑھے گا، وہ ٹیچر کے لیے کم مشکلات کا باعث بنے گا۔ جو استاد شروع میں آرام سکون کے عادی ہوتے ہیں وہ پوری زندگی بچوں کے قرآن خود ہی ختم کراتے ہیں، اور کروانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے غلط ملت قرآن وہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جب تک ٹیچر تھے وہ تو رہنمائی کرتے رہے، جب وہ ٹیچر ختم ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو اب وہ بچے اپنے دماغ کے حساب سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، تو کیا بنا آبا دن۔ اچھا، آہا دن، ہم نے یہ سکھایا زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا، دال 2 پیش 2 زیر 2 زبر کو ہم نے غنہ کرنا یعنی لمبا کرنا ہے۔ اب آپ جو اس کو بتایا اب اس کے تھوڑا الٹ آئیں، اب چیک کریں کہ وہ بچہ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں اور وہ بچہ کہہ رہا ہے جی بہت اچھا آپ نے پڑھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کی بنیاد ہی نہیں بنی، ٹھیک ہے جی۔ اب بچہ صحیح پڑھ رہا ہے تو ماشاءاللہ پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس کو پوچھیں کہ بچے حمزہ زبر آ، خا کے اوپر زبر ہے، خا، دال کے اوپر زبر ہے، تو آ خا ذا، تو ہم اگر تھوڑا سا اگر آپ میں یہ کروں کہ آ خا ذا پڑھ لوں تو یہ تھوڑا کام چل جائے گا۔ تو بچے سے یہ چیزیں سوال کریں۔ اب اگر تو وہ کہتا ہے جی ہاں بالکل چل جائے گا کام، ٹھیک ہے، تو پھر کام یہیں پہ قصہ تمام ہو گیا، اس کی بنیاد نہیں بنی، واپس جائیں اور پھر بنیاد بنائیں۔ تو آپ غلطیاں کریں، اگر آپ کی غلطیوں کو وہ درست کرنا شروع کر دے تو ماشاءاللہ آپ کو مبارک، بچے کو بھی مبارک، اس کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئیں۔ اب آپ کیا کریں گے، قرآن کو اب جب پیج کھلا تو وہ بچہ خود سے پڑھے گا اور وہ پڑھتا چلا جائے گا، آپ کو بار بار اس کو ٹوکنا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے اس کی اچھی بنیاد بنے گی۔ یہ میں ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سمارٹ لرننگ ہے، یہ ایک دفعہ آپ نے محنت کرنی ہے، پوری زندگی آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو شروع کے اندر سہل پسندی سے اجتناب کریں اور بچوں کے اوپر محنت کر کے ان کو اصول کا
پابند بنائیں کہ اصول سکھائیں ان کو. اخذا غلط، آ اور خا اور ذا، تو پہلی ساؤنڈ آ، دوسری ساؤنڈ خا، تیسری ساؤنڈ ذا. آ خا ذا، تو آ اور ذی اور نا، آ اور ذی اور نا، تو بنا آ ذی نا، آ ذی نا. آ اور میم اور را، آ ما را، آ ما را، آ ما را، آ ما را انا. یہاں پہ آ کے ایکسیپشن ہے، کیونکہ یہ جو ہے سم ٹائم جو قرآن پاک کے اندر کچھ ایسے اصول ہیں، جیسے انگلش کے اندر ہم کہتے ہیں جی رونگ تو شروع ڈبلیو سے ہوتا ہے لیکن ہم پڑھتے آر سے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انگلش کے اندر بھی سائلنٹ ہیں، ہم ان کو نہیں پڑھ. اب بندہ پوچھے کیوں ہے، تو ان سے پہلے یہ پوچھیں کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ نالج کے شروع میں کے کیوں ہے، رونگ کے شروع میں ڈبلیو کیوں ہے، نائف کے شروع میں کے کیوں ہے. کنائف ہونا چاہیے، ورونگ ہونا چاہیے، کنالج ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں اس قسم کی ہیں کہ جن کے بارے میں بندہ جو اصول بنائے گئے ہیں، تو اصول بندہ کہیں جی سرخ اشارے پہ کیوں رکنا ہے، سبز پہ کیوں رکنا ہے. تو یہ چیزیں جو اصول بنا دی، ہمیں اصول کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو ایک دفعہ ان کو آپ نے یہ چیزیں کلیئر کر دینی ہیں. ٹھیک ہے، تو زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا، اور دو زبر دو زیر دو پیش پہ اوپر تنوین کرنی ہے، غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ناک کے اندر آواز کو رکھنا ہے. تو اس تختی کو ہم نے بچوں کو ازبر کرانا ہے. پھر ان کا گائے گائے ٹیسٹ لیں، گائے گائے ٹیسٹ لیں. سم ٹائم بچے کیا کرتے ہیں کہ بچے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تو اب ٹیچر پڑھا رہے ہیں تو وہ پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن منہ ان کی زبان چل رہا ہے لیکن گیمز اصل میں کھیل رہے ہوتے ہیں. اب ان کی توجہ گیم کے اوپر ہوتی ہے، ان کی زبان چل رہی ہے. ٹیچر کہتا ہے جی ویری گڈ، بچہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے. اس کا بھی ایک حل ہے. وہ کیا حل کیا ہے؟ آن لائن کے اندر یہ مسائل اکثر پیش درپیش آتے ہیں. آپ غلط پڑھانا شروع کر دیں. آپ آبادن پڑھیں تو آپ کسی اور لفظ کو پڑھنا شروع کر دیں، آبادن یا پھر آبا آبادن آبا آبادن. تو اگر بچہ آپ کے ساتھ غلط ہی پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا دھیان نہیں ہے، اس کا دھیان نہیں ہے. تو آپ کیا کریں کہ اس کو اس طرح سے پکڑ سکتے ہیں. آیت کا آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، آیت کے اندر کچھ چیزوں کو آپ کیا ہے زبر زیر پیش کو تھوڑا مقدار اس کی زیادہ کر دیں. تو اگر تو توجہ ہوگی تو فوراً وہ آپ کو بتائے گا ٹیچر یہاں پہ آپ نے مسٹیک کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ توجہ کے ساتھ ہے. لیکن اگر وہ بالکل آپ کے پیچھے پیچھے غلط ملت جیسے پڑھا رہے ہیں پڑھتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از رانگ. تو اس چیز کو بھی آپ نے کلیئر کرنا ہے. اکثر لوگ چھڑوا دیتے ہیں بچوں کو، جی بچے تو دھیان ہی نہیں ہوتا اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی کامن ہیں. یہ ان چیزوں کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. بچوں کا دھیان ہماری کلاس کے اندر ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا دھیان رکھنے کے لیے آپ اپنے آپ کو چینج کریں. ایک سیکوینس چل رہا ہے تو سیکوینس کو بدل دیں تاکہ بچے کا دھیان آپ کی طرف رہے. اس کو پتہ چلے بھی کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کا سبق صحیح سے پڑھے گا. انشاءاللہ یہ ہمارے اصول تھے کچھ، یہ ان کو یاد رکھیں. جتنے بھی آن لائن ٹیچرز ہیں یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس چیز کے اوپر سختی سے پابندی کریں. بہت سارے ٹیچرز فلاپ ہو جاتے ہیں، آن لائن پڑھانا شروع کرتے ہیں لیکن فلاپ ہو جاتے ہیں، ان سے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہیں اپنی مینجمنٹ نہیں آتی ہوتی، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کرنا کیا ہے، کروانا کیا ہے، فوکس کیا رکھنا ہے. کبھی دعائیں شروع کر دیں گے، کبھی صورتیں شروع کر دیں گے، کبھی کیا کر دیں گے. تو اپنا ایک ٹارگٹ رکھیں کہ پہلا میرا ٹارگٹ ہے میں نے تجوید بچے کی ٹھیک کروانی ہے، بس اس ٹارگٹ کے اوپر فوکس کریں. دوسرا پھر تجوید ٹھیک ہونے کے ساتھ پھر آپ آئیں میمورائزیشن پہ. جب تجوید ٹھیک ہو جائے گی پھر حفظ کی طرف آئیں، پھر اس کے بعد صورتیں، پھر دعائیں، پھر اور چیزیں. تو ان چیزوں کو خاص خیال رکھیں. تو آج کا ہمارا سیشن تھا انشاءاللہ تعالی نیو قوانین، نئے اصولوں کے ساتھ. انشاءاللہ کل نیا سیشن ایک شروع کریں گے. تو آپ لوگ جو انگلش کے لیے انگلش میں قرآن پڑھانا سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ یہاں پہ یوٹیوب کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ہیلپ ملے گی کہ ہاؤ ٹو ٹیچ ان انگلش، کون سے ورڈ ایسے ہیں جو مسلسل استعمال ہوتے ہیں، ان کو رائٹ ڈاؤن کریں اور ان کی پریکٹس کریں. تو پھر کبھی اردو میں پڑھاتے ہوئے بچوں کو انگلش میں بھی پڑھانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہو جائے گا آہستہ آہستہ. تو آپ کے مائنڈ میں کچھ کویسچن تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جی کسی کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ نیچے کمنٹس میں رائٹ کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.